اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آ گئی. آپ نے صحابہ کو بولا سامان اتارو اس کا فٹ و فٹ، اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو. اب اونٹنی پر لعنت ہوگی، کہیں اس کے اثرات ہمارے قافلے پر نہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی جو آتا ہے منہ سے نکال دیتے، اپنے آپ کو بد دعا دے دیتے، گالی دے دیتے. یہ صراط ہے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے. یا رسول اللہ ایسے بھی کوئی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو کسی کو گالی دے گا وہ اس پر صبر کرے گا تو لوٹ کر اس کی ماں بہن کو، بھائی کو، باپ کو گالی جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یار. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، تحقیق کر لینا. اللہ کو جواب دینا ہم نے. یہ ہماری اصلاح تھی کرنے کی. ممبر و محراب پر ہمیں کس پہ لگایا ہوا ہے کہ اس کی نہ سننا میری سنو، کیونکہ مجھ پر وہی آتی. نعوذ باللہ. اللہ رسول بیان کرو، کوئی مانے یا نہ مانے، بس جب اللہ کی طرف بلاؤ گے اللہ خود بخود جو چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راہ دکھاتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں نا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی ہدایت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں. اللہ اکبر. تو اللہ سے ہدایت میں کہا کرو. وطروں کی دعا یہ پڑھا کرو اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اے اللہ ہمیں وہ والی ہدایت عطا فرما جو تم نے ہدایت یافتوں کو دی. وعافنی فیمن عافیت. وہ والی صحت عطا فرما جو صحت والوں کو دی. کیسی دعا ہے. وتولنا فیمن تولیت. اللہ مجھے ایسا دوست بنا جیسا تم نے دوست بنایا پہلوں کو. اے اللہ مجھے جو تو نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو شر تو نے میرے لیے لکھا ہے مجھے اس سے بچا. تقدیر تو اللہ نے لکھی نا، بری اچھی تقدیر کون لکھتا ہے؟ تو ایک دعائی تو ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے کہ نہیں. تو تم نے دعا مانگنی چھوڑ دی. کرائے پہ رکھے ہوئے لوگ، بیٹھا ہوا ہے ڈانس وہ کر رہا ہے، گند بچایا ہوا ہے، عورتیں مرد، تو میں پیسے دیتا جا رہا ہوں، دعا کرواتا جا رہا ہوں. نہ اس کی شکل نہ اس کا کوئی اس کا کوئی رنگ نہ روپ ہیں جی. کسی کے بال بڑے ہوئے ہیں، کسی کی بدبو کس سے آ رہی ہے، مالائیں پہنی ہوئی ہیں. یہ تم نے ولیوں کا پیمانہ بنا لیا. اللہ نے اتارا ولیوں کا پیمانہ ہے کہ یہ لباس ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تیری رگے یاد کے قریب ہے. جس کی ماں زندہ کرو نہ خدمت دیکھو، ماں کہے گی جا پتر اللہ تیرے پاگ لاوے. اللہ کی قسم ساری دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں ماں کی یہ دعا قبول ہوتی ہے. اب تو بدبختی ہماری شروع ہو گئی. ہم اولڈ ہاؤس بنا رہے ہیں. یار بڈھی ہوں پاگل جی لڑتی رہتی ہے. اتنے میں 10,000 دے دینا مہینے کا. ایک نرس کی ڈیوٹی لائی ہے، اچھی خدمت کر لینی. ڈوب کے مر، تو برباد ہو جائے گا تو. نبی نے فرمایا اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہیں، پہلی پوڑی پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری پر رکھا آپ نے فرمایا آمین. تیسری پر رکھا آپ نے فرمایا آمین. صحابہ حیران، نہ کوئی دیکھ رہے ہیں یا نہ کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ آمین آمین کہتے جا رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا جب آپ پہلے ممبر پہ چڑھے تو پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو جو والدین کو پائے پھر ان کی خدمت نہ کرے.
میں نے کہا آمین. یاد رکھنا جب اللہ لعنت کرتا ہے نا اللہ، پھر کائنات کی ساری مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، الا کہ مفسرین نے اس کا یہ کہا کہ گندے جو کیڑے ہوتے ہیں نا پخانے کے وہ بھی لعنت کرتے ہیں. چوہے چھپکلیاں لال بیگ یہ کا لعنت کرتے ہیں جس پر اللہ. تو والدین کی فرما برداری کرا کرو، اف تک نہ کرو ان سے. اس نے تمہیں 10 کو پالا، تم 10 سے 1 کو نہیں پالتے. خالی میرے یا کے ہیں لے کے جا نہ ماؤگا نہ راتی سوندی ہے نہ سون دیندی ہے. ماں ہی کلے ہاں جمیاس، بھائی کو گالی دے رہا ہے، بہن کو کہہ رہا ہے تم آ جاتی ہو لے جاؤ نا اس کو. اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں نہ ڈالے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی ازمائش ہے والدین. اور یاد رکھنا جس نے والدین کی خدمت کی اللہ اس کو دنیا میں بھی بڑے بھاگ لگاتا ہے. میں نے دیکھا ہے والدین کی خدمت کیا کرو، اونچا نہ بولا کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو اف تک نہ کرو. تم ٹکے کیے میں اس کو، اس خبیث کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جو تمہارے والدین کو برا سمجھتی ہے. کبھی وہ سکھی نہیں رہتی. یاد رکھنا پھر والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انصاف کرا کریں. دونوں سے پوچھو گی، دونوں سے. اگر والدین ناانصافی کریں گے وہ بھی سزاوار ہے، اولاد کرے گی. لیکن اگر والدین کفر پر بھی ہیں تو جب تک پتہ ہے کہ یہ میری ماں جو ہے کافر ہے یا باپ کافر ہے، مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، جب تک وہ زندہ ہے تم اس کے لیے دعا مانگتے جاؤ، اس کے ایمان کی، اس کی بخشش کی دعا مانگتے جاؤ. ہاں اگر تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں، مرنے کے بعد تم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو. یہ یاد رکھنا، کیونکہ وہ کفر پہ مرا پھر نہیں دعا کر سکتے. یہ اصول ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کی، کہ تھی ہے نا. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں نا، بتاؤ نا اس کا. تو اب اس میں بھی دلیلیں نکالیں گے. اللہ مجھے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. یہ جو فارمولہ ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ تمہاری بیماریوں کا، تمہاری بے روزگاریوں کا، تمہاری بے اولادیوں کا، یہ جس کو جو چاہیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. نہ کوئی طویل، نہ کوئی چلہ. ہاں غلطیاں لاؤ، اپنے آئینے میں دیکھو، یا اللہ میں ہی ہوں، انتا تو پاک ہے، میں ظالم ہوں. یہ نہ کوئی فلاں نے کر دیا. اور جب تم جاتے ہو ذرا سی کوئی ازمائش آ گئی، ہاں جی، اب وہ بدبخت آگے بیٹھا ہوا حساب لگانے والا، یہ تیرے کسی قریبی کیتا ہی، تیرے کار ہی سی رہتا ہے. باتوں باتوں میں اس کا ویو پڑھ لیا اس کا دماغ. یا کچھ لوگ کہن ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں جو ہے وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. جس بندے کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے وہ پڑھ لے گا، جس کو انگلش میں کہتے ٹیلی پیتھی. یہ نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. سنا بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں پیر کے پاس گئے، وہ میں دیکھتے ہی اس نے میرا سب کچھ بتا دیا. اللہ کی قسم یہ شیطانیت ہے. تمہارا ایمان ضائع ہو گیا. تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی، وہ کاہن ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی. تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، کہ یہ ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا میری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دوسری حدیث میں کہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کوسو نا، اپنے آپ پاک اللہ ہے. جب بھی کوئی بیماری یا کوئی صورت آ گئی اللہ کا دعا مانگو، پھر اللہ راستے نکالے گا. اللہ ڈاکٹر حکیم میں اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. پھر اللہ تمہیں ایسی جگہ لے کر جائے گا جہاں سے تجھے شفا ملے گی، تجھے کچھ ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ادھر جا تے اتنے 5 لاکھ خرچ کر تے پھر 50 لاکھ اتنے جا، پھر ذلیل ہوندا پھر تے ویچی جا تے لائی جا. یہ دیکھ کے کسی کا 10,000 تو نہیں میں نے مارا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ 10,000 جس کا مارا ہے اس کی لو لگ، وہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں دہیں کی کہتے ہیں انہوں جاگ لگنی. یہ اس حرام توپی کی جاگ لگی جو اصل بھی تمہارا خراب ہو رہا ہے، اصل بھی تیرے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اور ایسا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ نے کیا بویا؟
گنا بوئیں گے تو کیا آس لگا کر بیٹھیں؟ گنا گنا ملے گا؟ تو جب بویا ہی آپ نے جھوٹ پر ہے، یہ تمہارا نظام کیوں اتنی افراتفری ہے؟ یہ منافق پر قائم ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے لیڈر، بیچ میں سے کچھ ہوتا ہے۔